اجی جو اماں کے لیے چائے بنانے کچن میں موجود تھی، آسما باجی کی آمد اور پھر ان کے بگڑے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ایک بات اور بی بی، یہ جو تم ٹیوشن پڑھانے کے بہانے بھاگ بھاگ کر صفیہ چچی کے پورشن میں جاتی ہو تو اس گمان میں نہ رہنا کہ غالب کو خوانسی ہوگی۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، اس کی بات بہت عرصہ پہلے اس کی خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکی ہے، اس لیے کم از کم غالب پر تو ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آسما باجی تنفر سے بول رہی تھی، کاش انہیں علم ہو جاتا کہ ان کے پیچھے غالب بھی آن کھڑا ہو گیا۔ اجی سے دیکھ چکی تھی اور اب اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آسما باجی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نگہت مامی کی ہی بیٹی ہے۔ کس قدر گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اجی کی ذات پر کیچڑ اچھالی تھی۔ غالب واپس پلٹنے کے بجائے کچن میں داخل ہوا تھا۔ میں کوئی لحاف یا ہوائی نہیں ہوں آسما بابی، جو ان محترمہ کو مجھ پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی آمد اتنی اچانک تھی کہ آسما باجی پوری طرح سٹپٹائی تھی۔ اور ویسے بھی یہ آپ کی کزن ہے، ان کے متعلق آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی پروکار اور سلجھی ہوئی شخصیت کی مالک ہے۔ یہ کسی پر ڈورے تو کیا، چھوٹی موٹی ڈوری بھی ڈالنے کے قابل نہیں۔ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کریں۔ یہی سوچتے تھی کہ اگر آپ کی گفتگو کا خلاصہ تائی اماں تک پہنچ جاتا تو وہ آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم پارٹی جان۔ اور ہاں، مجھے ذرا سا زیرہ چاہیے، امی نے کڑی میں بخار لگانا ہے۔ وہ سب کچھ بول بال کر ذرا سے زیرے کی بجائے زیرے کا پورا ڈبہ اٹھا کر چلتا بنا تھا۔ آسما باجی نے بھی اجی پر تنفر بری نگاہ ڈالی اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ اجی کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر گال پر پھسلے تھے۔ آسما باجی کی زہر آلود باتیں اپنی جگہ، مگر غالب کے کہے دو فکرے ہی اسے معتبر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو اس کا کچھ نہ تھا، کیسے دو ٹوک اور دبنگ انداز میں اس کے کردار کی گواہی دے کر فوراً واپس پلٹ گیا تھا۔ آج سے پہلے وہ وقت اسے ایک لاؤبالی سا لڑکا لگا کرتا تھا، لیکن اب پل بھر میں ہی اس کے متعلق اس کی رائے بدل گئی۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے غالب سے مزید کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہرگز نہ چاہتی تھی کہ آسما باجی کو اس کے کردار پر مزید کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے۔ اس کا گریز سمجھتے ہوئے غالب نے بھی نیچے آنا کم کر دیا تھا۔ اس روز آسما باجی شاپنگ مشن پر نکلی تھی۔ انہی کی ہدایت پر اجی نے نہاری بنائی جب سومی اس کے پاس غالب کا پیغام لے کر آئی۔ چاچو کہہ رہے ہیں بہت بھوک لگی ہے۔ صفیہ دادی اسکول سے دیر سے آئی تھی۔ چاچو کا خود کچھ پکانے کا موڈ نہیں، تو روٹی اور تھوڑا سا سالن اوپر بھجوا دی۔ سومی نے رٹو طوطے کی طرف فر پیغام پہنچا دیا۔ دسترخوان لگ رہا ہے، غالب سے کہو نیچے آ کر کھا لو۔ 2 دن ہو گئے ہیں نہ میں اوپر گئی نہ اس نے نیچے آ کر شکل دکھائی۔ پتہ نہیں کیا مصروفیت ڈھونڈ لی اس نے۔ اماں کو لاڈلے کی 2 دن کی جدائی بھی کھل رہی تھی۔ سومی کے بلاوے کے ذرا دیر بعد وہ نیچے آ گئی۔ اجی نے دسترخوان پر کھانا چن دیا تھا۔ نہاری مزے کی نہیں بنی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ غالب نیند میں ایک ضرور نکالے گا۔ ہوا بھی یہی۔ اس نے کھانا تو چپ کر کے کھا لیا، لیکن پھر کہے بغیر نہ رہ پایا۔ اگر یہ واقعی نہاری تھی تو اس سے بدمزہ نہاری میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائی۔ اچھی بھلی بنی ہے، فضول کے نخرے مت دکھاؤ۔ اجی کی بیچاری سی شکل دیکھ کر اماں نے غالب کو کہا، تائی اماں، تنقید کا مقصد فقط کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا۔ انسان تنقید سے ہی سیکھتا ہے نا۔ یاد کریں پہلے جب میں کوکنگ کے تجربات کرتا تھا تو سب گھر والے میرے بنائے کھانوں میں کتنے مین میک نکالتے تھے، اور اب سب میرے ہاتھ کے بنے کھانے کیسے چٹکارے لے کر کھاتے ہیں۔ اس کا تفاخر آمیز لہجہ اجی سے برداشت نہ ہو۔ آپ کے پاس کھانا بنانے میں تجربے کرنے کی سہولت موجود تھی۔ میں جس گھر سے آئی ہوں وہاں بھی میری حیثیت فقط مددگار کی ہوتی تھی۔ کھانا پکانے کی نہ وہاں اجازت تھی نہ یہاں آسما باجی کچھ پکانے دیتی ہے۔ آج انہیں مجبوری تھی، سو انہوں نے آدھی پونی ترکیب بتا کر یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ پہلی بار میں کوئی بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ غالب کی تنقید اسے چبھی ہی اتنی تھی کہ عادت کے خلاف خاصے چڑے ہوئے انداز میں اسے جواب دے ڈالا۔ غالب کا مقصد پورا ہوا۔ وہ اسے کچھ بولنے پر ہی اکسانا چاہتا تھا۔ گڈ، انسان کو اپنے حق میں بولنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اچھی کوشش۔ اس نے اسے مسکرا کر سراہا۔ اجی اب مزید کچھ بولے بنا برتن سمیٹنے لگی۔ بہت صابر بچی ہے، خود پر بیتی ظلم کی داستان سناتی نہیں، لیکن میں آسما کو بھی جانتی ہوں اور اپنی سمتن سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ بچی کس اجڑے پجڑے حال میں یہاں آئی ہے۔ اب ذرا سی چہرے پر رونق آئی ہے تو آسما کو یہ بھی برداشت نہیں۔ ایسے نخوت انداز میں بات کرتی ہے جی سے، جیسے یہ اس کی زر خرید غلام ہو۔ کوئی خدا خوفی ہی نہیں ہماری بہاری۔ اجی کے کمرے سے نکلنے کے بعد اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔
مان لیتا یما بہو کے انتخاب میں آپ سنگین غلطی کی مرتکب ٹھہری۔ غالب نے آسما بابی کے لیے ان کی انتخاب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا کریں بچے، ہم تو اس کے مرحوم باپ کی شرافت اور کردار کو دیکھ کر رشتہ مانگنے گئے تھے۔ کیا خبر تھی اسلم مرحوم کی بیوی کا کیا مزاج ہے، اور بیٹیاں بھی ماں کا پرتو ہیں۔ مجھے اتنے برسوں میں بہو کی ذات سے کوئی سکھ نہیں پہنچا۔ اس بچی نے کچھ عرصے میں ہی مجھے اپنا اتنا عادی بنا لیا ہے کہ سوچتی ہوں اس کے جانے کے بعد میرا دل کیسے لگے گا۔ وہ واقعی اجی سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ یہی خیالات میری والدہ محترمہ کے بھی۔ غالب ہنسا۔ اچھا تو یہ بتا کہ نوکری کا کیا؟ میمونہ نے تیری ماں کو فون کر کر کے عاجز کر رکھا ہے۔ اماں کو خیال آیا تو اس سے پوچھ بیٹھی، اور یہ موضوع غالب کی ڈوبتی رکھتا۔ آپ کی اور ماں کی دعاؤں میں دم ہی نہیں، ورنہ جو ڈگری میرے پاس ہے اب تک تو میں بڑا افسر لگ چکا ہوں۔ اس نے گویا سارا الزام ماں اور تائی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اماں اسے گور کر رہ گئی۔ وہ مسکرا کر ان کے کندھے دبانے لگا۔ صفیہ چچی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسکول سے بھی 2-4 چھٹیاں لے لی تھی۔ آسما باجی سرسری ان کا حال پوچھ کر آ گئی تھی۔ اجی اوپر والے پورشن میں صرف ٹیوشن پڑھانے کے وقت جاتی تھی یا جب اماں کو سہارا دے کر اوپر لے جانا ہوتا۔ اب وہ باوجود خواہش کے ان کی تیمارداری کے لیے اوپر نہ جا پا رہی تھی۔ آسما باجی کے تیور اور ان کی زبان سے وہ مستقل خائف رہتی تھی۔ ایسے میں اماں نے ہی بظاہر اسے ڈپٹا، لیکن سنایا آسما کو تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت اور بے ہوتی ہے جو تم اوپر صفیہ کا حال تک پوچھنے کی فرصت نہ نکال پا رہی ہو۔ غالب بیچارہ مرد ذات، چلو اسے کھانا پکانا تو آتا ہے، لیکن گھر کے اور بھی 100 کام ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، برتن، کپڑے دھونا۔ مجھے پتا ہے صفیہ کو بے ترتیبی سے کتنی الجھن ہوتی ہے۔ وہ اس بیماری میں بھی گھر کے کسی کام دھندے میں لگی ہوگی۔ جاؤ اس کا حال پوچھو اور گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اماں نے اجی کو مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی آسما باجی کے دھلے کپڑوں کا گٹھڑ استری کرنے کو کمر کس رہی تھی، اماں کے کہنے پر ہچکچا کر آسما باجی کی جانب دیکھا۔ جاؤ بھائی، مجھے کیا دیکھ رہی؟ جب شاہی فرمان نازل ہو گیا تو ہم میں سرتابی کی مجال کہاں؟ جو بھی تھا وہ ساس سے دبتی تھی۔ یہ گھر ساس کے نام تھا، اور سب سے بڑھ کر نوید بھائی، جو باقی ہر معاملے میں تو بیوی کے بے دام غلام تھے، لیکن جب موازنہ بیوی اور ماں کا ہوتا تو ان کا سارا وزن ماں کے پلڑے میں ہوتا۔ وجہ نا انصافی نہیں، بلکہ بیوی کی فطرت سے آگاہی تھی۔ اور ویسے اماں آسما باجی کے کسی کام میں مداخلت کرتی بھی نہ تھی۔ آسما گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی۔ کبھی کبھار ساس کی 2-4 باتیں منہ بنا کر سن ہی لیتی۔ اب بھی ساس کے کہنے پر انہوں نے اجی کو اوپر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اوپر صفیہ چچی کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ غالب ان کے لیے کھچڑی بنا رہا تھا۔ گھر کا حلیہ بھی خاصا ابتر ہو رہا تھا، ورنہ صفیہ چچی نفاست میں اپنی مثال آپ تھی۔ غالب اتنا ہی لاؤبالی، لیکن عام دنوں میں وہ بیٹے کا پھیلاوا ساتھ کے ساتھ سمیٹتی رہتی۔ آج ان میں اتنے تک کی ہمت نہ تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود اجی نے گھر کا پھیلاوا سمیٹا۔ غالب کھچڑی بنا کر لایا تو اجی کو کھچڑی کی حیت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چٹپٹے کھانے بنانے کا ایکسپرٹ معمولی سی کھچڑی ٹھیک سے نہ بنا پایا۔ پانی میں دال اور چاول الگ الگ تیر رہے تھے۔ آپ نے ہی کہا تھا میں کہ پتلی سی مونگ کی دال کی کھچڑی بنانا، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پتلی ہوگی۔ اجی کی مسکراہٹ اس سے مخفی نہ رہ پائی تھی۔ اسے کچھ کہنے کی بجائے جھنجھلا کر ماں کو ہی مخاطب کیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، میں نے تم سے کچھ کہا؟ میں کھا لوں گی یہی کھچڑی۔ صفیہ چچی ممتا سے لبریز خاتون تھی۔ بیٹے پر محبت بڑی نگاہ ڈال کر جواب دیا۔ اجی کو اس لمحے شدت سے اپنی مرحوم ماں یاد آئی تھی۔ بس ذرا سی کھا لیں، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کھچڑی کی معیار سے خود غیر مطمئن تھا، سو دوبارہ کچن میں گھس گیا۔ ہر لحاظ سے ہیرا ہے میرا بیٹا، بس ایک معاملے پر اڑا ہوا ہے، اپنے معیار سے کم نوکری پر سمجھوتا نہیں کر رہا اور من پسند نوکری مل کر نہیں دے رہی۔ اب میری بہن اپنی بیٹی کو کب تک اس کے انتظار میں اٹھائے؟ جو ٹینشن آج کل صفیہ چچی کو سب سے زیادہ ستا رہی تھی، سامنے میسر آتے ہی لفظوں کو زبان مل گئی۔ برسوں پہلے دونوں بہنوں نے زبانی کلامی بچوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ غالب کے کیریئر کی وجہ سے پریشان ہوئے بیٹھے تھے، اور یہ پریشانی مستقل صفیہ چچی کو منتقل کر رہے تھے۔ اجی کو تو لگتا تھا ان کی طبیعت بھی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ 2 دکانیں کرائے پر چڑھا رکھی ہیں۔ غالب سے کہتی ہوں جب تک نوکری نہیں ملتی 1 دکان خالی کروا کر جنرل سٹور کھول کر ہی بیٹھ جائے، لیکن یہ لڑکا میری ایک نہیں سنتا۔ ان کے ہاتھ میں جتنا ذائقہ ہے صفیہ چچی، تو بجائے جنرل سٹور کے اگر یہ شامی کباب
برگر ٹائپ کا کوئی فوڈ پوائنٹ کھول لیں تو وہ بھی خوب چلے گا۔ اجی کے دماغ میں جو تجویز آئی صفیہ چچی کے گوش گزار کر دی۔ واہ کیا آئیڈیا ہے، آپ تو کیریئر کاؤنسلنگ کا کام شروع کرنے خاتون خوب نام کمائے گی۔ وہ جانے بوتل کے جن کی طرح ایک دم سے کیسے حاضر ہو جاتا تھا، اور کان بھی تو کتنے تیز تھے اس کے۔ اجی تو بول کر پچھتائی۔ اگر آپ کچن سے نکل آئے ہیں تو میں کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر برتن دھو ڈالوں۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے اٹھتی ہوئی بولی، بہت نوازش ہو، برتن دھونے سے میری ویسے بھی جان جاتی ہے۔ وہ ممنون ہوا۔ اجی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس روز کی جانے والی سرسری سی بات یہ رنگ دکھائے گی۔ غالب نے واقعی برگر پوائنٹ کھولنے کی تیاری پکڑ لی۔ آپ کا مشورہ دل کو لگا، اسی پر عمل پیرا ہوا۔ نقصان ہوا تو سراسر آپ کو قصوروار ٹھہرائی جائیں گے۔ میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں۔ اجی تو اس کی بات سن کر پوری طرح بوکھلا گئی۔ گھر والوں نے البتہ اس کے اس اقدام کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ محنت میں کیا آج یار، اپنا بزنس اپنا ہوتا ہے، اللہ کاروبار میں برکت ڈالے۔ نوید بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کب سے ماں ہڈیاں گھسا رہی ہے، اچھا ہے 4 پیسے کما کر ماں کے ہاتھ پر رکھو گے، اس بیچاری کو بھی سکون کا سانس دیا۔ اماں کی نیک تمنائیں اس کے ساتھ۔ غالب کے ساتھ اس کے ایک دوست نے بھی سرمایہ کاری کی تھی۔ غالب کا خیال تھا لوگ ٹپ ٹاپ دیکھ کر جگہ کا رخ کرتے ہیں، ذائقہ کے محترف ہونے کی باری بعد میں آتی ہے، سو اس نے سیٹ اپ پر بھی خاص توجہ دی تھی۔ بچے الگ پرجوش تھے۔ غالب چاچو ہم روز آپ کے پاس برگر کھانے آیا کریں گے، وہ خوشی سے اچھلے۔ وقت اجی تھی جو جی ہی جی میں پریشان ہو رہی تھی۔ اگر خدا نخواستہ غالب اور اس کے دوست کا سرمایہ ڈوب جاتا تو کتنی پریشانی میں مبتلا ہوتا۔ یہ سرسری سا آئیڈیا اس کا ہی تھا، پتہ نہیں کیوں غالب کے من کو یہ آئیڈیا اس قدر پایا کہ فوراً ہی اسے عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی۔ انہی دنوں نادیہ کی بات پکی ہونے کی اطلاع ملی۔ آسمہ باجی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ان کی ماں نے بیٹی کے لیے من پسند رشتہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ لڑکا کچھ عرصے پہلے ہی ان کے علاقے میں دیگر 2 چھڑے لڑکوں کے ساتھ کرائے کا مکان لے کر شفٹ ہوا تھا۔ قریب کی فیکٹری میں سپروائزر تھا، تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکا چھڑا چھان تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ رشتے کی ایک خالہ ہی سرپرست تھی جو رشتہ لے کر آئی تھی۔ نگہت مامی نے اس رشتے کو فوری سند قبولیت بخش دی۔ یہ نادیہ کا بھی اصرار تھا۔ فرزند علی سے پیار کی پینگیں اس نے ماں کو لا علم رکھ کر نہ بڑھائی۔ مامی جب اس کے لیے خود رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو انہوں نے بیٹی کے کھلم کھلا معاشقے پر آنکھیں بند کر لی۔ دانش بھائی کی غیرت جوش کھاتی تھی، لیکن ماں کے آگے وہ بول نہ سکے تھے۔ بالآخر یہ معاشقہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا اور فرزند علی کا نادیہ کے لیے باضابطہ رشتہ آ گیا۔ اس نے تو جہیز تک لینے سے منع کر دیا تھا۔ وہ فقط نادیہ کا طلبگار تھا اور مامی اس کی اس اعلیٰ ظرفی کے گن گاتے نہ تھکتی۔ آسمہ ماں بہن کی زبانی الف سے یہ تک ساری تفصیل سے آگاہ تھی، لیکن سسرال میں یہی ظاہر کیا کہ ایک محلے میں رہنے کے باوجود فرزند اور نادیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں، اور وہ رشتوں سے محروم لڑکا نگہت کی اپنائیت سے متاثر ہو کر اسے اپنی ماں کا درجہ دے بیٹھا اور اب اس کی فرزندی میں آنا چاہ رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا بچی کی بات بنی، کتنی پریشان تھی تمہاری ماں، اماں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن آسمہ باجی چڑ گئی۔ نادیہ کی کون سا عمر نکلی جا رہی تھی، بس امی کی یہ خواہش تھی اپنی زندگی میں ہی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ اجی سے تو 2 برس چھوٹی ہے ہماری نادیہ، انہوں نے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ اماں زیر لب مسکرائیں مگر ٹوکنا غیر ضروری خیال کیا۔ اب مجھے تو کئی دن کے لیے میکے جانا ہوگا، ظاہر ہے شادی کی تیاریاں کروانی ہیں، بچوں کو اسکول سے اتنی چھٹیاں ملیں گی نہیں، یہاں اجی ہے نا، گھر اور بچے سنبھال لے گی، شادی سے 2 دن پہلے نوید بچوں کو بھی لے آئیں گے۔ آسمہ باجی نے پورا پروگرام گوش گزار کر دیا۔ اس پروگرام میں شادی سے 2 دن پہلے بھی اجی کو ساتھ لے جانے کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اجی کو خود وہاں جانے کی کوئی تمنا نہ تھی، لیکن اپنی ذات کی پیمائیگی پر اس کا دل ضرور بھر آئے۔ نادیہ کی شادی نمٹ جائے پھر اجی کو وہاں چھوڑا ہوں، ظاہر ہے پھر وہاں امی کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ثروت بابی سے تو ہمیں کبھی کوئی فیض پہنچا ہی نہیں، نہ ہی آئندہ امید ہے، اور اب تو ان کے تیسرا بچہ ہونے والا ہے۔ ایسی حالت میں تو وہ بالکل ہی مومو بن جاتی ہے، کسی کام کو ہاتھ کہاں لگائیں، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ آسمہ خود ہی خود بول رہی تھی، میکے جا کر کام کرنے کی ٹینشن ابھی سے سر پر سوار تھی، لیکن ماں کی ہدایت تھی کہ اجی کا منحوس وجود نادیہ کی شادی کے بعد ہی وہاں گوارا ہوگا۔
پھر یہاں کی ذمہ داری بھی تو اجی کے سپرد کر کے ہی آسما نے میکے کی راہ لے لی۔ سو ہدایات کا پلندہ اجی کو تھما کر وہ میکے چلی گئی۔ نادیہ کی بدسلوکیوں کے باوجود اجی کو اس سے دلی پرخاش نہ تھی۔ اس کی شادی کا سن کر ایک طرح سے اجی کو خوشی ہی ہوئی، لیکن یہ تصور کہ نادیہ کی شادی کے بعد اسے پھر سے نگہت مامی کے پاس جا کر رہنا پڑے گا، اس کے لیے سہانے روح تھا۔